نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا ومقتدانا ومولانا محمد عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وقال الله عز وجل وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھ لیں تمام بھائی اور بہنیں. اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر برگ پکارے گا تجھے بہاروں سے سوبار، دامن میں الجھ کر تجھے روکیں گے بہت خار. دامن کو بچاتے ہوئے خاروں سے گزر جا، منزل تیری آگے ہے بہاروں سے گزر جا. اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل اور اس کا احسان ہے کہ اس نے آج ہمیں اس چھٹے سالانہ اجلاس عام میں آنے کی توفیق نصیب فرمائی. دعا کریں اللہ رب العزت اس اجلاس کو ہم تمام بہن بھائیوں کے لیے خاص طور پر اور عام طور پر ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت کا، نجات کا، امن کا ذریعہ بنائے. میرے بھائیوں، معزز بہنوں، اللہ رب العزت نے اس کائنات میں چند شخصیات کو چنیدہ بنایا ہے اور پوری کائنات میں ان کا مقام و مرتبہ تمام کائنات کے دیگر لوگوں کے مقابلے میں بلند اور عرفہ و اعلیٰ بنایا ہے. جن شخصیات کو اللہ رب العزت نے چنیدہ بنایا ہے ان ہستیوں کو انبیاء اور رسول کہا جاتا ہے.
اور ان تمام ہستیوں میں یعنی تمام انبیاء اور رسولوں میں چن کر کے اللہ رب العزت نے اس کائنات میں اپنے بعد سب سے بلند، سب سے عرفہ، سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، ہر اعتبار سے، ہر جہت سے، ہر اینگل سے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن ہستیوں نے تھوڑی دیر یا زندگی بھر صحبت اور رفاقت حاصل کی ہے، اللہ نے ان کو بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور رفاقت کی برکت سے نبی کے بعد اس کائنات میں سب سے اعلیٰ بنایا، اور ان ہستیوں کو کہا جاتا ہے صحابہ کرام۔ کائنات میں اللہ سے بلند کوئی نہیں، اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مقام و مرتبے والی کوئی ہستی نہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کائنات میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بلند و بالا ہستیاں نہیں ہیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا تزکیہ خود اللہ رب العزت نے از خود فرمایا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو صحابہ کہا جاتا ہے کہ جن کو اللہ نے جنت کی بشارت براہ راست دی ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو صحابہ کہا جاتا ہے کہ جن کو اللہ نے اپنی رضا کا پروانہ دیا ہے قرآن کریم کے ذریعے۔ ان ہستیوں کے بعد قیامت تک جو بھی آئے گا اللہ اس سے راضی ہے یا نہیں ہے، موت تک اس کو پتہ نہیں چل سکتا۔ ہر انسان خواہ ولی ہو، امام ہو، مجتہد ہو، کتنا ہی متقی ہو، پرہیزگار ہو، آخری لمحے تک وہ یہی کوشش اور جد و جہد کرے گا کہ مجھ سے میرا اللہ راضی ہو جائے، اور یہ یقین کے ساتھ وہ کبھی نہیں کہہ سکتا کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں ہے۔ غالب گمان ضرور کر لے گا کہ یقیناً میرا اللہ راضی ہو جائے گا، لیکن کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے، سوائے صحابہ کرام کے، چونکہ ان کے اللہ کے راضی ہونے کا سرٹیفکیٹ اللہ نے قرآن کریم کی آیات کے ذریعے خود عطا فرما دیا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو تمہارے صحابہ ہیں جنہوں نے تمہاری صحبت حاصل کی، جنہوں نے تمہاری رفاقت حاصل کی، جنہوں نے تمہاری ہم نشینی حاصل کی، جنہوں نے تم سے کچھ سیکھا ہے اور ان کی موت ایمان پر ہوئی ہے، یہ وہ ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے۔ یہ انداز کائنات میں نبی کے بعد صحابہ سے اختیار کیا گیا، باقی دنیا میں رہتی دنیا جب تک رہے گی قیامت کی صبح تک یہ پروانہ اور یہ انداز کسی اور کے ساتھ نصیب نہیں ہو سکے گا۔ میرے بھائیوں، یہ صحابہ وہ ہستیاں ہیں جن کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ہمارے ایمان کا معیار بنایا۔ اللہ سے جب اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کہا جاتا کیسا ایمان لائیں، کون سا ایمان لائیں، اللہ رب العزت فرماتا ان سے کہو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، ایسا ایمان لائیں جیسے صحابہ ایمان لے کے آئے ہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ اللہ کو وہ ایمان پسند ہے جو صحابہ کا ہے، اللہ کو وہ ایمان محبوب ہے جو صحابہ کا ہے، اور قرآن قیامت تک کے لیے آیا۔ اللہ نے قرآن کو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت کی رہنمائی کی کتاب بنا کے بھیجا ہے، تو قیامت تک آنے والے ہر مومن سے کہا جا رہا ہے، ہر مسلم سے کہا جا رہا ہے، ہر غلام مصطفیٰ سے کہا جا رہا ہے، اور ہر انسان سے مطالبہ کیا جا رہا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہے، ایسا ایمان لاؤ جیسا صحابہ کرام لے کر کے آئے ہیں۔ ایمان کا معیار ہے صحابہ، ایمان کا پیمانہ ہے صحابہ۔ یہ اللہ کا قرآن صحابہ کے سلسلے میں گواہی دیتا ہے، اور پھر اور آگے بڑھ کے کہوں ہدایت کا معیار بھی ہے صحابہ۔ ہدایت کون سی، کیسی، کون ہدایت پر ہے اور کون نہیں ہے،
کیسے پتا چلے گا؟ کون جانے گا؟ کیسے علم ہوگا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اے ایمان والو، ایسا ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے تھے، تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے، صراط مستقیم تمہیں مل جائے گا، جنت کی راہ تمہیں نصیب ہو جائے گی۔ ہدایت کا معیار بھی صحابہ ہے، اور اس سے آگے بڑھ کے میں کہوں محبت کا پیمانہ بھی صحابہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ اللہ فی اصحابی، اے لوگوں میرے صحابہ کے سلسلے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کوئی انگلی نہ اٹھانا، زبان نہ کھولنا، میرے صحابی کی طرف کوئی اس طرح کی جرات نہ کرنا۔ اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے سلسلے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ لا تتخذوهم غرضا من بعدی ومن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔ کان کھول کر سن لے یہ زمانہ، کان کھول کر سن لے یہ امت، پیارے نبی محبت کا پیمانہ اور محبت کا معیار صحابہ کرام کو قرار دے رہے ہیں، اور فرماتے ہیں سنو میری محبت کا پیمانہ میں جانچوں گا، اور وہ یہ ہوگا تم میں سے جو میرے صحابہ سے پیار کرے گا میں مان لوں گا مجھ سے پیار کرو گے، اور جو میرے صحابہ سے نفرت کرنے والا ہوگا میں اس بات کو اس سے بغیر پوچھے مان لوں گا کہ یہ مجھ سے نفرت کرنے والا ہے۔ صحابہ کی محبت کو نبی نے اپنی محبت قرار دیا، صحابہ کی نفرت کو نبی نے اپنی نفرت قرار دیا۔ معیار ایمان ہے صحابہ، معیار ہدایت ہے صحابہ، معیار محبت ہے صحابہ۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا واللہ جان سے پیارے ہیں صحابہ، جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ یہ نماز ملی صحابہ سے، یہ کلمہ ملا صحابہ سے، یہ قرآن ملا صحابہ سے، یہ دین ملا صحابہ سے۔ ہر وہ عمل جو ایک ایمان والا دعویٰ کرے گا، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ذرا بتاؤ تو صحیح یہ صحابہ کے بغیر ہم تک پہنچنا ممکن تھا؟ نبی سے صحابہ نے سیکھا، صحابہ سے تابعین نے سیکھا، تابعین سے تبع تابعین نے سیکھا، تبع تابعین سے ائمہ کرام نے سیکھا، ان سے اولیاء اعظام نے سیکھا، ان سے علماء کرام نے سیکھا، اور قیامت تک یہ دین اسی طرح نسلم بعد نسل، سینہ بسینہ، ایک دوسرے کی زبان سے ایک دوسرے کے سینے تک، قیامت تک نبی کا یہ دین اسی طرح آگے بڑھتا رہے گا۔ میرے بھائیوں، صحابہ کیا ہیں؟ ان کے معیار کو اور اگر سمجھنا ہے ایک بات اور میں کہتا ہوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وہ صحابی جس نے نبی کی صحبت میں ایک لمحہ گزارا ہو، ایک لمحہ، اور ایمان پر اس کی موت ہو گئی ہو، اب ان کے بعد قیامت تک اگر کسی ایک مسلمان کو 950 سال عمر نوح بھی مل جائے، اور اس 950 سال میں وہ پوری زندگی عبادت کرے، وہ پوری زندگی اطاعت کرے، وہ پوری زندگی نبی کی بات مانے، ایک بھی گناہ نہ کرے، نیکی ہی نیکی کرتا رہے، راتوں کو روتا رہے، 950 سال تک عبادت کرنے کے باوجود بھی وہ اس صحابی کے پیروں کی دھول کے برابر نہیں ہو سکتا جس نے ایک لمحے کو نبی کا ساتھ گزارا ہو اور اسی پر اس کی موت ہو گئی۔ آئیے آج انہی صحابہ میں سے ہم چنتے ہیں اس مجلس میں گفتگو کے لیے جو معیار ایمان، معیار ہدایت، معیار محبت، یوں کہوں کہ معیار صراط مستقیم بھی وہی ہے، ان کو چنیں۔ اے اللہ یہ تو ساری صحابہ ہیں، میرے نبی نے تو ان کے لیے یہ فرما دیا تھا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جس کی بھی راہ پکڑ لو گے ہدایت پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اے اللہ کس صحابی کو چنے؟ کون سے صحابی کی بات کریں آج؟ کس صحابی کی سیرت میں آج کے حالات کا اپنا رخ دیکھ لیں؟ کون سے صحابی کی زندگی کو اٹھائیں کہ جس سے آج ہمارے دردوں کی دوا، ہمارے زخموں کا مرہم مل سکے، ہمارے دکھے دلوں کو کوئی آس مل سکے خوشی کی؟ میرے بھائیوں، میرا دل کہتا ہے آج میں اس صحابی کو چنوں جو مراد رسول ہیں، جو دعائے رسول ہیں، جو چاہتے رسول ہیں، جو خواہش رسول ہیں، جن کو نبی نے دعاؤں میں مانگا، جن کو نبی نے اپنی تمنا میں مانگا، جن کی چاہت نبی نے کی ہے، اور وہ ہے کون؟
جن کے بارے میں نبی نے یوں کہا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی آتا، گرچہ آئے گا نہیں، نبوت کے دروازے بند ہو گئے، اب قیامت تک محمد کے سوا کوئی نبی نہ آئے گا، عیسیٰ آئیں گے بھی تو محمد کے ہی شریعت کو فالو کرتے ہوئے آئیں گے، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں اگر کوئی نبی آتا تو وہ باتیں جو نبی میں پائی جاتی، وہ کمالات جو نبی میں ہوتے، وہ اوصاف جس سے نبی متصف ہوتا، وہ باتیں جو نبی کے اندر پائی جانی ضروری ہیں، وہ کوالٹیز جو ایک نبی کے لیے چاہیے ہوتی ہیں، وہ میرے اس عمر ابن خطاب میں ہے۔ میرے بعد اگر کوئی نبی آتا تو عمر بنا دیا جاتا، لیکن نبی نہیں آئے گا۔ میرے بھائیوں، یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو آج ہم بولتے ہیں اور سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ نبی نے فرمایا جو صحابی کی اقتدا کر لے کامیاب ہے، ہدایت پر ہے۔ آج کے ان سلگتے ماحول میں، آج کی ان تڑپتی روحوں کے ماحول میں، آج کے ان تپکتے ہوئے آنسوؤں کے ماحول میں، آج کی اس نفرت کے گرم بازار میں ہم حضرت عمر کی زندگی کو اٹھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا ہے ہمارے لیے حضرت عمر کی زندگی میں اسباب، کیا ہے ہمارے لیے حضرت عمر کی زندگی میں درس، کیا ہے حضرت عمر کی زندگی اور سیرت میں ہمارے لیے پیغام، اور کیا ہے وہ راستے جو حضرت عمر نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر امت کو دیے تھے اور امت نے دنیا میں عمر بن خطاب کا لوہا مانا تھا۔ آئیے میں پہلے تو آپ کو وہ بتا دوں کہ کیسے نبی نے عمر کو مانگا، کن حالات میں مانگا، اور مانگنے کے وقت میں سنت رسول کیا ہے، مانگنے کے وقت میں نبی کا طریقہ کیا ہے، دکھوں کے وقت میں نبی کی سنت کیا ہے، جب دل ٹوٹ جائیں تب نبی کا طریقہ کیا ہے۔ ہوا یہ تھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں کعبے میں عبادت کرنے جاتے، مکے کے مشرک نبی کو ستاتے، کبھی نبی پر لعنت، کبھی نبی پر لعن کرتے، کبھی نبی پر زبان دراز کرتے، کبھی نبی کو زبان سے وہ جملے کہتے جو دلوں کو چیرتے ہوئے گزر جائیں۔ ایک دفعہ یہ ہوا کہ نبی جیسے ہی کعبے میں داخل ہوئے، آپ سجدے میں گئے، پیچھے سے ابو جہل کے نوجوان عیار آئے اور آ کے نبی کے گلے میں پھندا ڈالا کپڑے کا اور کھینچ دیا، نبی کی آنکھیں ابلنے لگی۔ سامنے سے ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے، ابو بکر نے دیکھا، فوراً نبی کے اوپر گر گئے، پھندا کھولا۔ اب لوگوں نے نبی کو تو چھوڑا، ابو بکر کو مارنا شروع کر دیا۔ روایات میں آتا ہے اتنا مارا کہ حضرت ابو بکر کا چہرہ اتنا سوج گیا کہ نہ آنکھ کا پتہ چلتا تھا، نہ ناک کا پتہ چلتا تھا، نہ ہونٹوں کا پتہ چلتا تھا۔ لوگ گھر اٹھا کے لائے اور اعلان ہوا آج اگر ابو بکر کی موت ہو گئی، اس مکے میں جنگ ہوگی، ابو بکر کا انتقام لیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، آدھی رات گزر گئی، پون رات گزر گئی، ابو بکر کو ہوش نہیں آیا۔ جب ہوش آیا، آنکھیں کھولی، سارا خاندان جمع ہے، خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ابو بکر کو ہوش آ گیا، ابو بکر کی آنکھیں کھل گئی۔ ماں پیالے میں اس وقت شاید ہلدی دودھ لیے کھڑی ہوگی کہ بچے کو چوٹ کے دکھ ہوں گے، میں ہلدی دودھ پلا دوں تاکہ بچے کے زخموں کی تکلیفیں کم ہو جائیں۔ عزیزوں، میری بہنوں، یہ منظر کو ذرا یاد کرو اور آج اپنے ایمان کا محاسبہ کریں، میں اور آپ اس منظر کو ذرا یاد کریں اور آج اپنے اللہ کے ساتھ اور اپنے نبی کے تعلق کے ساتھ ہم ذرا دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں اور نبی نے صحابہ کو جو ہمارے ایمان کے معیار ہیں ان کو کہاں کھڑا کیا تھا۔ آنکھیں کھلی، لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، انتظار تھا کہ زبان کھلے گی، لب ہلیں گے اور کوئی بول ابو بکر بولے گا، لب کھلتے ہیں اور پہلا جملہ نکلتا ہے این محمد، میرے نبی کہاں ہیں؟ خاندان والے ناراض ہو گئے، جس محمد کی وجہ سے تمہیں چوٹ لگی، جس محمد کی وجہ سے تمہاری مار لگی، جس محمد کی وجہ سے تم بے ہوش ہوئے، ہوش میں آتے ہی اس کا نام لے رہے ہو۔ کہنے لگے ہاں، جب تک اپنے نبی کو آنکھوں سے دیکھ نہ لوں چین نہیں آئے گا، سکون نہیں ملے گا۔ ماں آگے بڑھتی ہے، اے بیٹا تھوڑا سا یہ مشروب تو پی لے، یہ لکوڈ تو پی لے، تیرے درد میں کوئی کمی آئے گی۔ اے میاں
جب تک نبی کو آنکھوں سے دیکھ نہ لوں یہ لکوڈ اور مشروب پینا تو دور کی بات ہے، میں پانی کا ایک قطرہ بھی اپنے منہ میں ٹپکانے کو اپنے لیے جائز نہیں سمجھتا ہوں۔ مجھے میرے نبی کے پاس لے چلو، جہاں میرے نبی ہو مجھے دکھا دو، کہاں ہے میرے نبی؟ ماں رونے لگی، بیٹا یہ سارے خاندان والے جا رہے غصہ ہو کر، تیری ماں اکیلی، تیرا باپ اندھا، کون لے کے جائے گا؟ اور مجھے کیا پتا تیرے نبی کہاں ہے؟ کہنے لگے جاؤ، وہ پڑوسن نہیں ہے ام جمیل، اس کو بلا کے لاؤ۔ وہ بلا کے لائی، ایک کاندھا ایک ہاتھ اپنی ماں کے کاندھے پہ رکھا، دوسرا ہاتھ ام جمیل کے کاندھے پہ رکھا، پیر کھچڑ رہے اور نبی کے گھر کی طرف چل دیے۔ نبی اس وقت حضرت ارقم کے مکان میں ہیں، نبی کے گھر پہ پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، جیسے ہی دروازہ کھلا نبی کی جیسے ہی نظر پڑی، ایک لمحے کو نبی چونک گئے، کون ہے یہ جس کا چہرہ سوج گیا ہے؟ نہ آنکھ کا پتہ، نہ ناک کا پتہ، نہ ہونٹوں کا پتہ، اتنا سوجا ہوا چہرہ۔ اور لمحے بھر کے بعد پھر نبی ابو بکر کو چپٹ جاتے ہیں، آہ میرا ابو بکر، ہاں میرا ابو بکر، کیا کیا ہے تیرے ساتھ دشمنوں نے، کیا کر دیا؟ عزیزو ایمان کو توڑو آج اور غور کرو کہ آج ہمارا ایمان کس منزل پہ پہنچ گیا ہے۔ ایسے وقت پہ بھی اگر ابو بکر کو فکر ہے لوگوں کے ایمان کی ہے، گھر کے ایمان کی ہے، نبی کے دین کی ہے، نبی کے پیغام کی ہے، کہتے ہیں آقا پرواہ مت کریے، میں نے آپ کو دیکھ لیا، زخموں کا درد ہلکا ہو گیا، یہ میری ماں میرے ساتھ آئی ہے، ابھی تک اس میں کلمہ نہیں پڑھا، ابھی تک یہ آپ کی غلام نہ بنی، مجھے غم و غم اپنے زخموں کا نہیں ہے، مجھے درد اپنے ان زخموں کا نہیں ہے، غم ہے تو اس بات کا ہے جس ماں نے مجھے جنم دیا وہ ماں ہی ابھی تک کلمہ نہ پڑھ سکی۔ آقا دعا فرما دیں میری ماں بھی ایمان کی دولت سے سرفراز ہو جائے۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ یہ ابو بکر اس حال میں بھی تیرے دین کی فکر کرتا ہے، یہ ماں کے لیے ایمان کی دعا کو کہتا ہے، اس کی ماں کے سینے کو ایمان کے لیے کھول دے۔ عزیزو لکھا ہے کہ ابھی نبی کے ہاتھ نیچے نہیں آئے ہیں، نبی نے جو دعا کی ہے ابو بکر کی ماں کی زبان سے کلمہ طیبہ جاری ہو گیا۔ اب اس وقت نبی کا دل ٹوٹا ہے، میرے ابو بکر کے ساتھ بھی یہ حال، میرے ساتھ بھی یہ حال، بلال میرا ریت پہ لٹایا جا رہا ہے، کوئی ہے ہی نہیں مکے میں بولنے والا، کوئی ہے ہی نہیں ہمارے لیے کچھ کہنے والا۔ اب میرے نبی نے مکے میں چنا کون ہے میرے دو سب سے بڑے دشمن۔ پیارو غور کرنا، یہ بہت اہم سنت رسول بتانے چلا ہوں، کون ہے میرے دو سب سے بڑے دشمن؟ نبی غور فرماتے اچھا ایک ابو جہل ہے اور دوسرا وہ عمر بن خطاب ہے، جو نوجوان ہے جو میرے دوستوں کو مار رہا ہے، یہ حضرت عمر کا بھی ایمان پہ نہیں آئے ہیں۔ نبی اسی رات اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ تیرا نبی آج بڑا دکھی ہے، ابو بکر کو اس حال میں دیکھا، بلال کو ریت پہ لیٹتے ہوئے دیکھتا ہے، خباب کو انگاروں پہ دیکھتا ہے، اے رب آج مکے میں نے دو کو چنا ہے اور دو وہ ہیں جو میری دشمنی میں ٹاپ پر ہیں، جو میری دشمنی میں ساری حدود پار کر چکے ہیں۔ اے میرے پاک پروردگار آج میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، میں جنگ نہیں چاہتا، میں لڑائی نہیں چاہتا، لیکن میں تیرے دین کی عزت چاہتا ہوں، اور تیرے دین کی عزت کے لیے آج میں یا تو ابو جہل کو مانگتا ہوں یا عمر بن خطاب کو مانگتا ہوں۔ اے اللہ مجھے یا تو ابو جہل دے دے یا مجھے عمر بن خطاب دے دے، اور اگر میری چاہت تو معلوم کرے گا تو میں عمر بن خطاب کو تجھ سے مانگتا ہوں۔ اے میرے پاک اللہ آج عمر کو مانگتا ہوں، عمر سے آج دین کی عزت کے فیصلے فرما دے، عمر کو ایمان دے کے دین کو بلند فرما دے۔ کیا سنت پتہ چلی آج ہم رو ضرور رہے، آج ہمارے دل دکھے ضرور ہیں، حالات کی سنگینیوں نے ہمیں تڑپایا ضرور ہے، لیکن یاد رکھو ہم اس اللہ کو ماننے والے، اس نبی کو ماننے والے ہیں جس نے غریب اور امیر کے لیے، مالدار اور فقیر کے لیے، بادشاہ اور رعایا کے لیے، شہر اور دیہات کے لیے سلگتے ہوئے انگاروں میں اور بکھرتے ہوئے خوشیوں کے پھول میں ہر موقع پر نبی نے ہدایات دی ہے، رہنمائیاں فرمائی ہیں، جیسا کہ ابھی جناب
فیض عنایتی کہہ کے چلے گئے. زمین کے مراحل ہوں یا آسمان کے مراحل ہوں, دنیا کی منزلیں ہوں یا قبر کی منزلیں ہوں, دنیا کے معاملات ہوں یا جنت و جہنم کے معاملات ہوں, چاہے ظلم کا وقت ہو چاہے حکومت کا وقت ہو, کوئی مرحلہ ایسا رہا ہی نہیں ہے جو سرکار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو حل کر کے بتا نہ دیا. افسوس ہے تو یہ ہے کہ آج ہم ہی اسی نبی کے اس حل کو ماننے کو تیار نہیں ہیں, قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں. ہم مسلمان ضرور ہیں لیکن اس راستے پہ آئیں تو صحیح. میرے بھائیو, اللہ نہیں بدلا, اللہ وہی ہے آج بھی جو ابراہیم کے وقت تھا, اللہ وہی ہے آج بھی جو فرعون کے وقت تھا, اللہ وہی ہے آج بھی جو یونس کو مچھلی کے پیٹ سے بچانے کے وقت میں تھا, اللہ وہی ہے آج بھی جو جنگ بدر میں ابو جہل کو ذلیل کرنے کے وقت میں تھا, اللہ وہی ہے آج بھی جو اپنے بے یار مددگار بندوں کو عزت و سرفرازی بلند کیا کرتا تھا. ہاں وہ بندے نہیں ہیں, آج بھی ہو گر ابراہیم سلیمہ پیدا آج کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا. آئیں تو عاشقان مصطفیٰ, آئیں تو غلامان مصطفیٰ, آئیں تو قرآن پہ چلنے والے, آئیں تو اللہ کو ماننے والے, آئیں تو اس انداز پہ زندگی گزارنے والے. یاد رکھو دشمن کی طاقت کتنی ہی کیوں نہ ہو, شہنشاہ اعلیٰ اور رب ذوالجلال کی طاقت کے سامنے مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی, ادھر دعا مانگی اور سبق ملا. اے میری امت کے لوگوں, ہو سکتا ہے تم پہ بھی یہ حالات آئیں, میرے اشارے پر سمجھنا بات کو. جب تمہارے دل ٹوٹنے لگے, قیادت تمہاری بکھرنے لگے, جب تمہیں قیادت سے نا امیدی ہونے لگے, اور جب تمہیں یہ لگے کہ کوئی مسیحا ہے ہی نہیں, اب جب تمہیں یہ لگے کہ اسلام پہ چلنے والے مغلوب ہوتے چلے جا رہے ہیں, ظلم کی چکی میں پستے ہی چلے جا رہے ہیں, کوئی ان کے درد کا مداوع کرنے والا ہے ہی نہیں, کوئی ان کے زخموں پہ مرہم رکھنے والا ہے ہی نہیں, اور بنیاد دشمنی کی ایمان ہو تو اٹھاؤ ہاتھ اور چن لو. ملک میں دو وہ کون ہیں جو تمہارے سب سے بڑے دشمن ہیں, دین کے ایمان کے, چن لو اور اٹھاؤ ہاتھ. کون ہے صوبے میں وہ دو جو تمہارے دین و ایمان کے سب سے بڑے دشمن ہیں, اٹھاؤ ہاتھ اور چن لو. کون ہے تمہارے ضلع میں جو تمہارے دو سب سے بڑے دشمن ہوں, اللہ سے کہو اے اللہ ان میں سے کسی ایک کو ایمان دے کر کے اسلام کی عزت کا راستہ نکال. یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے, یہ تو کوئی بڑا کام نہیں ہے, لیکن ہے بڑا. مانگنے والے اگر دل سے مانگ لیں, میرا یقین ہے آج بھی مانگ کے تو دیکھو. اگر تمہیں اپنوں سے نا امیدی ہوئی ہے, نبی کے پاس کوئی طاقتور نہیں تھا, مانگا تھا نا نبی نے, تم بھی مانگو. آج سے یہ طے کر لو میرے پیاروں میری بہنوں کہ ہم آج کے بعد طے کریں گے, مشورے کریں گے, کون ہے دین کو نقصان پہنچانے والا, کون ہے امن پسند اسلام کی بغاوت کرنے والا, کون ہے محمد رسول اللہ کے دین پر انگلیاں اٹھانے والے. ان دو کو چنو اور دو میں سے ایک کی ہدایت کے واسطے راتوں کو تڑپ کے مانگنے لگو. تمہارے میرے بھائیوں یہ وہ راستے ہوں گے, ایک اگر ایمان لے آیا انشاءاللہ مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے اور باطل کی قبر اپنے ہی گھر میں از خود کھج جائے گی, اور پھر ہمیں بہت زیادہ کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہ پڑے گی. کریں گے نہیں انشاءاللہ. آج سے دعا کریں اللہ ان کو ہدایت دے. ارے ہم تو اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نے دشمنوں کے لیے بد دعائیں نہیں کی. ہم کون سے نبی کی بات کر رہے ہیں, آج ہم فوراً بد دعا پر آ جاتے ہیں. اس کے لیے بد دعا, اس کے لیے بد دعا. ارے بد دعا سے کام نہیں چلے گا. اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے ذریعے ہمیں یہ سکھایا ہے, دعا مانگو ان کی ہدایت کی, ان کے ایمان کی, ان کے اللہ کے بننے کی, ان کے رسول کے غلام بننے کی. اگر وہ تمہارے بن گئے تمہارا کام بن گیا. یا پھر تم یوں کہو کہ تمہیں ایمان کی تبلیغ کی پرواہ نہیں ہے, یا پھر تم یوں کہو لڑائی تمہاری پرسنل ہے اور ذاتی ہے. اگر لڑائی ایمان کی ہے, اگر بغاوت ایمان سے ہے, اگر دشمنی قرآن سے ہے, تو پھر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اپنانا واحد حل ہوگا. ادھر نبی نے دعا مانگی, ادھر صبح مکے میں مشورہ ہوا. کیا کریں بھائی, یہ تو محمد کی بات دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے, کیا ہوگا, کیسے ہوگا. میٹنگ ہوئی, کوئی کہتا تھا یہ کرو یہ کرو, یہ عمر بن خطاب کھڑے ہوئے, کچھ نہ کرو محمد کو قتل کر دو. یہ دیکھو غور کرو, آج کے حالات سے گزرے حالات کو جوڑو, آج کے حالات کو نبی کے وقت کے حالات سے جوڑو. کیا کہہ رہے ہیں,
عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کچھ مت کرو، نبی کو قتل کر دو۔ اب لوگ کہتے ہیں کون کرے گا؟ کہتے میں کروں گا۔ سارے مکے کے مشرک جمع ہو گئے، ہاں اے عمر تم اس لائق ہو کہ یہ کام انجام دو۔ تلوار سوتی، مجلس سے نکلے، نبی کی طرف چل دیے۔ راستے میں نعیم بن مسعود بیٹھے، کہاں جا رہے ہو؟ کہ آج محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ اور یہ پتہ نہیں تھا جس محمد کو قتل کرنے کی نیت سے نکلا ہوں آج اسی کا میں غلام بن جاؤں گا۔ کہ بہن کی خبر تو لو، کیا ہوا کہ وہ بھی تو محمد کی بن گئی۔ گئے بہن کے پاس، دیکھا تو قرآن پڑھ رہی ہے، اللہ دعاؤں کو کیسے بروئے کار لاتا ہے یہ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے۔ اللہ کیسے بنائے گا یہ فکر کرنا میرا آپ کا کام نہیں ہے۔ اللہ کا کام ہے بنانا، اللہ کا کام ہے انجام دینا۔ اب کیسے، کب اور کیوں، اس کی فکر ہمیں اور آپ کو چھوڑ دینا چاہیے۔ حضرت عمر بہن کے گھر گئے، مارا بہن کو، بہنوئی کو مارا۔ آخر ایک وقت آیا جب بہن نے کہا کتنا ہی مار لو، خون کے قطرے قطرے نچوڑ سکتے ہو لیکن دل سے محمد کی غلامی اور اللہ کی غلامی کو نکال نہیں سکتے ہو۔ دل پسیجا، کہ اچھا یہ کیا پڑا ہے تیرے اوراق پہ، ورق پہ لکھا ہوا، یہ پرچوں پہ لکھا ہوا، کہ یہ قرآن ہے، کہ مجھے دکھا دے۔ کہ تمہیں نہیں دکھاؤں گی۔ کہ کیوں؟ کہ اس کو پاک لوگ چھوتے ہیں، ناپاک نہیں چھوتے، اور تو ناپاک ہے، کیا کرنا پڑے گا؟ نہا کے آ، نہا کے آئے۔ جو نبی کو قتل کرنے نکلا ہے ابھی وہ قرآن پڑھنے نہا رہا ہے۔ دشمنی میں کوئی کتنا ہی کیوں نہ بڑھ جائے، سچے دل سے مانگ کے دیکھ لو میرے بھائیوں، ہو سکتا ہے وہ تمہاری طرف برے ارادے سے آئے ضرور لیکن آنے کے بعد ہو سکتا ہے تمہارا ہی بن جائے۔ میرے بھائیوں دیکھتے ہیں تو سورہ طٰہٰ کی آیات آتی ہے، طٰہٰ ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى ولاتاك حديث موسى اذ راى نارا فقال لاهلهم كثوا اني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني واقم الصلاة لذكري۔ جب اس آیت پہ پہنچے ہی کانپنے لگے۔ اس کا ترجمہ ہے میں ہی ہوں اللہ، میں ہی ہوں اللہ، میں ہی ہوں اللہ، کوئی نہیں میرے سوا عبادت کے لائق، میری عبادت کرو اور میرے ذکر کے واسطے نماز کو قائم کرو۔ کانپ گئے، کہنے لگے مجھے جلدی سے محمد کے پاس لے چلو۔ حضرت خباب اندر چھپے ہوئے ہیں، فوراً باہر آئے، عمر مبارک ہو، میرے نبی نے رات تیرے لیے دعا مانگی تھی، لگتا ہے قبول ہو گئی۔ کہاں جلدی چلو جلدی چلو۔ میرے عزیزو یہ چلے، نبی کے گھر پہنچے، بات میں بیچ میں سے تھوڑی تھوڑی ذرا حذف کر کے سنا رہا ہوں تاکہ بات میری پوری ہو جائے۔ جیسے ہی دروازہ کھولا نبی آگے بڑھے، نبی آگے بڑھے، دشمن کے لیے گھورنا نہیں، آگے بڑھ کے پیغام محمد سناؤ، آگے بڑھ کے پیغام خدا سناؤ، آگے بڑھ کے پیغام قرآن سناؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں، دامن کا ٹھکو پکڑتے ہیں، یہ کون ہے؟ اور کہتے ہیں اے عمر کیا ابھی تیرے لیے وقت نہیں آیا کہ تو مجھ نبی کی بات کو سن لے اور کلمہ پڑھ کے اللہ کو مان لے اور ایمان کو قبول کر لے؟ کہنے لگے آ گیا ہے وقت، پڑھا یہ کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ صحابہ نے نعرہ لگایا، جبریل اتر آیا، اے محمد آپ کو عمر کے مسلمان ہونے سے خوشی ہو رہی ہے؟ ہاں ہاں ہو رہی ہے۔ فرمایا اے اللہ کے نبی، پاک نبی، آج تو ساتوں آسمانوں کے فرشتے بھی عمر کے مسلمان ہونے سے خوشی میں جھوم رہے ہیں۔ میرے بھائیو کسی دشمن سے نا امید نہ ہو، کسی دشمن سے نا امید نہ ہو، مانگو، پیغام پہنچاؤ۔ اب یہ عمر رضی اللہ عنہ کیا تھے کل، کیا بن گئے؟ نبی کے ساتھ، نبی کے گھر والوں کے ساتھ کیسا تعلق قائم ہوا؟ اب ایک وقت آیا جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ مرحلہ آیا جب نبی کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہوا جاتا تھا، جب نبی کے گھر پہ ایک شخص نے ایسی الزام تراشی کی کہ نبی بے چین ہو گئے۔ حضرت عائشہ پر اتنی گندا الزام لگایا گیا، نبی پریشان، حضرت عائشہ پریشان، ابو بکر پریشان،
چین سکون ختم ہو گیا۔ ایسے وقت میں جب میرے آقا نے حضرت عمر کو بلایا، اے عمر یہ بتا، یہ جو میری بیوی پر الزام لگا رہے ہیں لوگ اتنا گندا، تیری کیا رائے ہے؟ میرے بھائیو، جب دشمن کبھی ایمان پہ آتا ہے، ایمان سر چڑھ کے بولتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آقا میرا ایک ادب کے ساتھ آپ سے ایک سوال ہے، اب میں کر لوں؟ کہاں ہاں پوچھ لے عمر۔ کہ آقا یہ بتائیے آپ کا نکاح آپ نے خود کیا تھا یا اللہ نے حضرت عائشہ سے کرایا ہے؟ کہا نہیں نہیں عمر، میں نے کوئی نکاح اپنی مرضی سے نہیں کیا، میرا نکاح تو اللہ نے مجھ سے کہا تب ہوا ہے۔ کہا تو پھر میرا ایمان ہے اللہ آپ کے لیے کسی غلط عورت کو نہیں چن سکتا۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ جملہ نکلا، اے میرے آقا میں کہتا ہوں یہ سراسر بڑا بہتان ہے۔ اللہ کے عمر کی یہ بات اتنی پسند آ گئی، قرآن میں یہی جملہ قرآن کی آیت بنا کر کے نازل فرما دیا۔ میرے بھائیو، یہی عمر رضی اللہ عنہ، اب اللہ کا خوف اتنا دل میں آیا، کل اللہ کی اور نبی کی مخالفت کا یہ عالم۔ امام حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے، قرآن کی ایک آیت آتی ہے نماز میں، ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، بلا شبہ تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا اور کوئی اس کو دفع کرنے والا نہیں ہے۔ حضرت حسن فرماتے اتنا روئے عذاب کا لفظ آتے ہی اتنا روئے کہ نماز کے بعد جب آنکھیں دیکھی گئیں سوج کر کے گلہ ہو چکی تھی۔ میرے بھائیو، یہ اللہ سے ان کا تعلق شرک ان کے قریب نہیں گزرتا۔ جب خلیفہ بن گئے اور جہاں پر بیت رضوان ہوئی اس جگہ سے گزرے، کہا یہ پیڑ کاٹ دو جس کے نیچے بیٹھ کر کے نبی نے بیعت لی تھی، اس پیڑ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، حیثیت تو نبی کے بیعت کی ہے۔ کل ایسا نہ ہو لوگ اس کو پوجنے لگے، ایسا توحید، ایسا ایمان، ایسا اللہ پر یقین، ایسا پیور توحید تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی میں۔ میرے بھائیو، آج حضرت عمر کی سیرت سے سبق لیجئے۔ ہمیں آج لگتا یہ ہے کہ یہاں سے کام بن جائے گا، یہاں سے کام بن جائے گا، یہ سب اسباب ظاہرہ ہیں، یہ سب ظاہری شکلیں ہیں، ان سے کام نہیں بنتا۔ اللہ چاہے گا تو بنا دے گا، اللہ چاہے گا تو لے لے گا، کبھی اس سے کام لے گا، کبھی اس سے کام لے گا، لیکن یقین جانو اللہ رب العزت حقیقی مالک ہے، کام وہیں سے بنیں گے، بات وہیں سے بنے گی، بگڑے مسائل وہیں سے سلجھیں گے۔ در حقیقت حضرت عمر نے اپنی زندگی میں نبی کی تربیت سے ایک اور سبق دے دیا، لوگوں اللہ سے جڑ کے رہنا، ٹوٹ کے نہ رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، بے خوف اور نڈر نہ ہو جانا کہ اس کا جب عذاب آتا ہے وہ کسی کو چھوڑتا نہیں ہے، اور جب رحمت آتی ہے تو رحمت سے بھی کوئی اللہ سے دور نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے حضرت عمر کی زندگی میں اتنے اسباق رکھے ہیں تو اندازہ لگائیے پھر امام الانبیاء محمد الرسول اللہ کی زندگی کے اسباق کا عالم کیا ہوگا۔ یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، میرے بھائیوں جب خلیفہ بنے ایسے بادشاہ، اب میں اس بات کی طرف آیا ہوں جو یقیناً آج کے حالات میں میرے لیے بھی بہت ضروری ہے اور آپ کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ اتنا بڑا خلیفہ، مطلق العنان بادشاہ، اتنا پاورفل حاکم اس دھرتی پہ حضرت عمر کے بعد آج تک نہیں گزرا۔ آج ہم لیے بیٹھے ہیں، ٹائم نہیں، مال، دولت، عہدہ، وزارت، یہ ہمارے پاس ان چیزوں نے اللہ سے ہمیں دور کر دیا۔ یہ چیزیں کیا آئیں ہم نبی سے دور ہو گئے، یہ چیزیں کیا آئیں ہمارا ناطہ اللہ سے کمزور ہو گیا۔ دیکھو ذمہ داریاں آنے کے بعد، پھل آنے کے بعد تو پیڑوں کو اور زیادہ جھک جانا چاہیے، ذمہ داریاں آنے کے بعد تو اور زیادہ اللہ کے قریب ہو جانا چاہیے۔ جتنی زیادہ ذمہ داری ہوں گی قیامت میں سوال بھی اتنے ہی زیادہ ہوں گے، جتنی زیادہ ذمہ داریاں قیامت میں حساب میں اتنا ہی وقت لگے گا۔ ہمارے اوپر ذمہ داری بڑھتی ہے، ہم اللہ سے دور، قیامت کے خوف سے دور، محشر کے سوالوں سے دور، نبی کی تعلیم سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور جب عمر بن خطاب پہ حکومت کی ذمہ داری آتی ہے اس شخص کی زندگی بدل جاتی ہے۔ خلیفہ بنے، منبر پر آئے،
نبی کا ممبر بہت سے بھائیوں نے آپ میں سے دیکھا ہوگا، مدینہ میں یہی ممبر تھا، ایسے ہی ممبر تھا اس وقت بھی جب بنا تھا. ممبر پر آئے، جس سیڑھی پر چڑھ کر کے حضرت ابوبکر خطبہ دیتے تھے اس سیڑھی پہ حضرت عمر نہیں کھڑے ہوئے، نیچے کھڑے ہوئے اور پیغام دیا، لوگوں اپنے سے گزرے ہوئے بادشاہ میں عیب نہ ڈھونڈنا، گزرے ہوئے لوگوں میں عیب نہ ڈھونڈنا، ادب، احترام، رسپیکٹ، عزت یہ تمہارے لیے لازمی ہے. پہلا پیغام طاقت حاصل ہوتے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بڑوں کا ادب اور گزرے ہوئے لوگوں کے اندر سے ایک ایک عیب کی تلاش کی ممانعت خاموش پیغام کے ذریعے دے دی. اور اس کے بعد جگہ جگہ فرماتے تھے، اے عمر تجھے یاد ہے تو وہی ہے نا جب تیرا باپ تجھے لٹا کے مارا کرتا تھا؟ حاکم وقت اپنے آپ کو کہتے تھے، خلیفۃ المسلمین اپنے آپ کو کہتے تھے، عمر تجھے یاد ہے تیرا باپ تجھے لٹا کے جب مارا کرتا تھا اور یوں کہتا تھا، اے عمر تو کتنا نالائق ہے کہ تجھ سے اونٹوں کا پیٹ بھی نہیں بھر پاتا، تو کیسے اونٹوں کو چگاتا اور چراتا ہے کہ جب تو واپس لاتا ہے اونٹوں کی کوکیں خالی ہوتی ہیں. اور پھر فرماتے، اے عمر تو کتنا خوش نصیب ہے کہ آج اللہ نے تجھے اسلام کی وجہ سے وہ عزت عطا فرمائی ہے کہ قیصر و کسریٰ آج کے روس اور امریکہ کی طرح دو بہت بڑی طاقت تھی عالمی، قیصر و کسریٰ، فرماتے تھے آج قیصر و کسریٰ بھی تیرے نام سے کانپتے ہیں. اور سچائی یہی ہے، قیصر و کسریٰ کانپتے ہی نہیں تھے بلکہ اپنے ساتھیوں کو یوں کہا کرتے تھے، کون ہے یہ عمر؟ انہو اکل کبدی، اس نے تو ہمارے کلیجوں کو چھلنی کر دیا. پھر جب آگے زندگی چلی میرے بھائیوں، اپنی رعایا کو اتنی پاور دی. آج ہمارے یہاں میں دعوت عمل دے رہا ہوں پوری دنیا کے حکمرانوں کو. آج بات کسی ایک ضلع کی نہیں رہتی، یہ میڈیا کے ذریعے پوری دنیا میں بات جاتی ہے. دعوت ہے آج اس چھوٹے سے بچے کی طرف سے، دنیا کے حکمرانوں جب تک عمر بن خطاب کو پڑھ نہ لوگے دلوں پہ حکومت کر نہیں سکو گے. جسموں پہ ظالمانہ حکومت کتنی ہی قائم کر لو، پڑھو عمر کو، دیکھو عمر بن خطاب کی تاریخ. ہر وہ حاکم جو ملک کا ہو، صوبے کا ہو، ضلع کا ہو، گاؤں کا ہو، اور ہر وہ حاکم جو اپنے گھر کی چہار دیواری میں اپنے گھر کا حاکم ہو، وہ دیکھے حضرت عمر کو اتنی قوت، اتنی پاور دی تھی اپنی رعایا کو. مسجد میں خطبہ دے رہے، عورتوں کے لیے ایک فیصلہ فرما دیا، آج سے مہر اتنا ہوگا، اس سے زیادہ نہیں ہوگا. آج اگر میرے بھائیوں کوئی حاکم وقت کھڑا ہو کے بولے تو آج ہمتیں توڑ دی گئی ہیں صحیح بات کو بھی اٹھانے کے لیے، صحیح بات کو بولنے کے لیے. عمر بن خطاب نے کتنی ہمت دی تھی ایک عام آدمی کو. فساد نہیں، بدعملی نہیں، کسی طرح کی کوئی بدعملی کی اجازت نہیں تھی، لیکن سوال کی قوت تھی. ایک بوڑھی عورت کھڑی ہوتی ہے، اے امیر المومنین کون ہیں آپ؟ قرآن میں اللہ نے جو کہا اس کو بدلنے والے. ہم عورتوں کے لیے اللہ نے قرآن میں قنطار کا لفظ استعمال کیا، جتنا مہر چاہیں گے شوہر متعین کر دیں گے اور وہ ہمارا حق ہوگا. آپ اس کو کم یا زیادہ کر کے لمیٹڈ نہیں کر سکتے اور متعین نہیں کر سکتے. دیکھو یہ آیت پڑھو، ایک بوڑھی عورت کھڑی ہو کر کے وقت کے حاکم سے کہہ رہی ہے، کون ہے آپ؟ قرآن میں اللہ کے حکموں کو بدلنے والے. حضرت عمر نے غور سے سنا اور پھر یوں کہا، اے مائی تیرا شکریہ، آج عمر کے دین کو تو نے بچا لیا. عمر تو دین میں ہی ٹیڑھا ہو جاتا. یہ تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اپنے چھوٹوں کے ساتھ حکومت کا انداز. میرے بھائیوں آج تو سوٹوں پہ بات ہو رہی ہے. آج چھوٹا سا کوئی گاؤں کا پردھان ہو، محلے کا ممبر ہو، اس کے اگلے دن سوٹ بنتے ہیں. سوٹ ہے مسلمانوں، تم نے اپنی عزت کو سوٹوں پہ لگا دیا، بوٹوں پہ لگا دیا، گھڑی چشموں پہ لگا دیا، گھروں پہ اور دیواروں پہ لگا دیا. خدا کی قسم تمہاری عزت سوٹ سے نہیں ہے، تمہاری عزت دنیا کی دولت سے نہیں ہے. رب کعبہ کی قسم تم کبھی بھی معزز اس سے نہ تھے. تم پیمن کے کپڑوں میں بھی ہوتے لیکن اللہ رسول کے سچے ہوتے. کائنات تمہاری ہی عزت کا ڈنکا مانتی، کوئی تمہارے سوا معزز نہ ہو سکتا تھا. ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر سے نکلے، کپڑے بدل لیے تھے،
راستے میں جا رہے ہیں, ایک صاحب نے روک لیا, رکو رکو, کیا ہو گیا بھائی؟ کہا بھائی حضرت امیر المومنین آج آپ نیا جوڑا کیسے پہن کے آ گئے؟ آپ کے پاس تو ایک تھا, کہاں سے آیا یہ؟ کہاں سے آیا ہے؟ کوئی آج کوئی بیوی اپنے شوہر سے سوال کرنے کو تیار نہیں ہے, کہاں سے لائے ہو مال, حرام ہے یا حلال؟ کوئی باپ اپنے بیٹے سے پوچھنے کو تیار نہیں ہے, کہاں سے آیا مال؟ کوئی بھائی اپنے بھائی سے پوچھنے کو تیار نہیں ہے, کہاں سے آیا مال؟ مال آتا ہوا خوش ہو رہے نا ہم, بیٹا کماؤ پوت ہوا, شوہر مرضی کے مطابق سامان لا کے دے رہا ہے. میرے بھائیو, اگر تمہارے جسموں میں حرام کا کپڑا آیا, حرام کے لقمے آئے, یہ تم اپنے جسموں کو بناؤ سنوار نہیں رہے ہو, بلکہ تم اپنے جسموں کو جہنم کا انگارہ اور ایندھن بنا رہے ہو. سوال کیا, حضرت عمر رکے, کہا رک جا, بہت اچھا کیا تو نے پوچھ لیا, میرے ساتھ مسجد نبوی میں گئے, منبر پہ کھڑے ہوئے, او لوگو آج اس نے پوچھا یہ کپڑے کہاں سے آئے ہیں؟ میرے جو کپڑے تھے وہ گندے ہو گئے تھے, نماز کا وقت ہو گیا اور میرے کپڑے گیلے تھے, سوکھ نہیں پائے, بیٹے کے کپڑے پہن کے آیا ہوں, کسی اور کا نہیں لے کے آیا ہوں. یہ مت سمجھنا کہ میں بیت المال سے کسی اپنی ذاتی طور پر اپنے ذاتی قوت کا استعمال کر کے کوئی زیادہ کپڑے لے کے آیا. یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ. آج ہم کتنے پستی میں چلے گئے ہیں بھائیو, آج ہماری شان ہماری بڑی بڑی بیٹھکوں سے ہو گئی. یاد رکھنا, جس دن ہم نے اپنی شان کو یہ بنا لیا, اب لاکھ کوششیں کی جائیں لیکن شان نہیں بن سکے گی. یہ جھوٹی کاغذ کی ناؤ ہے جو کبھی بھی ہمارا نیا پار نہیں لگا سکتی. آگے بڑھیں. یہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ, آج امانت تو ایسا ہو گئی جیسے ہمارے یہاں امانت گویا کہ کوئی چیز ہی نہیں ہے, بے ایمان ہونا گویا کوئی عیب نہیں. کروڑوں کی بے ایمانی کرنے والا جب واپس سماج میں آئے, اس سے زیادہ معزز کوئی نہیں. بے ایمان معزز جس دن ہوں گے, یاد رکھنا پھر اللہ کی طرف سے رحمتیں نہیں, اللہ کی طرف سے پکڑ آئے گی. ایسا ہو رہا ہے جیسے بے ایمانی کوئی فیشن بن گیا ہو, لوٹ مار کوئی ہنر بن گیا ہو, چونا لگانا کوئی لوگوں کی عقل کا خزانے کا کوئی پرزہ بن گیا ہو. میرے بھائیو, یہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے. ایک دفعہ حضرت علی آئے, رات کا وقت ہے, بیت المال کے چراغ, بیت المال کے تیل سے چراغ جل رہا ہے اور حکومت کی کوئی لکھت پڑھت کر رہے ہیں. حضرت علی آئے, امیر المومنین عمر, ہاں میرے بھائی علی بتاؤ, میرا ایک ذاتی اور پرسنل میٹر ہے, ڈسکس کرنا, مشورہ کرنا ہے. کہا اچھا پرسنل ہے؟ پھر پوچھا پرسنل ہے یا قومی ہے؟ کہا نہیں پرسنل ہے, ڈسکس کرنا ہے. کہا اگر پرسنل ہے رکو. پہلے حضرت عمر نے ہاتھ کی ہوا سے چراغ بجھایا اور اندھیرا ہوا. کہا اب بتاؤ, علی کرم اللہ وجہ شیر خدا کہتے ہیں, اے امیر المومنین اندھیرا کیوں کر لیا؟ کہا یہ مسلمانوں کے خزانے کا دیا ہوا تیل ہے جو صرف حکومت کے کام آتا ہے, پرسنل میٹرز میں کام نہیں آتا. خدا کو عمر کل کیا جواب دے گا جب پرسنل میٹرز میں یہ ایسی چیزوں کا استعمال ہوگا. آج میرے بھائیوں امانتیں آ جائیں, لوگ اس کو اپنا مائی باپ کا سامان سمجھ کر کے کھا جاتے ہیں, اور جب مان لینے والا آئے لوگ یہ کہتے ہیں کہاں سے لائے ہو؟ آج ایم پی ایم ایل اے ہو, آج منسٹر ہو, آج عہدے والے ہو, اور رشوت کھا کھا کے تم کب تک ان عہدوں پہ رہو گے, اور رشوت لے لے کے تم کتنے بڑے بن جاؤ گے. انجام سیکھو, سبق لو گزرے ہوئے حکمرانوں سے, بادشاہوں سے. کیا ہوتا ہے اس دنیاوی شہرت کا انجام؟ کیا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے جب پکڑ آتی ہے انجام؟ پیارو, اگر عہدے بھی حاصل کرو تو اس لیے کہ خدمت کر کے جنت کمائیں گے. عہدے بھی آتے ہیں تو اس لیے آتے ہیں کہ رب تمہیں آزماتا ہے. اور یہ حضرت عمر سے بڑے تو حاکم نہیں ہونا, حضرت عمر سے بڑے تو بادشاہ نہیں ہونا. حضرت عمر اتنے بڑے حاکم جو 22 لاکھ مربع میل دنیا پر حکومت کرتے تھے, ان کا یہ عالم تھا کہ چراغ کے تیل سے پرسنل کام نہیں لے سکتے تھے. آج رخی بدل گیا. کاش کہاں سے لائیں ایسے لوگ, جنمے کو دھرتی ہے ایسے کوئی لال, کوئی پیدا کرے ماں ایسے کوئی ہونہار, خدا کرے کسی گھر میں ایسے نوجوان پنپیں, بڑھیں, پلیں, پرورش پائیں.
جو اپنا مشن یوں بنائے کہ دور فاروقی لا کر رہیں گے، یہ مت سوچنا کہ پوری دنیا میں لائیں گے، طے یہ کرو کہ پہلے گھر میں لائیں گے، گھر سے شروع کرو، دیکھنا گھر گھر سے محلہ بنے گا، محلے محلے سے شہر بنے گا، شہر دیہات قصبوں سے مل کے ضلع بنے گا، ضلع ضلع صوبہ بنے گا، صوبے صوبے ملک بنیں گے، ملک ملک پھر دنیا بنے گی۔ اگر دنیا کی طرف چلو گے تو پھر تو یہ حال ہوگا کہ نہ گھر ہی سنوار پاؤ گے، نہ دنیا، نہ ادھر کے رہو گے نہ ادھر کے، نہ کچھ کر پاؤ گے نہ پا پاؤ گے، نہ سنوار پاؤ گے نہ بنا پاؤ گے، جہاں تھے وہیں رہ جاؤ گے، کہاں گئے کہیں نہیں، کیا لائے کچھ نہیں، ہاتھ پھر بھی خالی رہ جائے گا۔ یہ طے کرے آج کا نوجوان، یہ طے کرے میری مائیں اور بہنیں کہ آج ہم دور فاروقی کو واپسی کی قسم کھاتے ہیں، اپنے گھر میں کم سے کم یہ دور فاروقی واپس لایا جائے گا انشاءاللہ۔ یہی حضرت عمر ہے۔ قومی خزانے کا کیا عالم ہے بھائیو، آج امانت اگر کسی نے دینی ڈال دو، غلطی ہے گڑ جائے، سڑتی ہے سڑ جائے، میرا تھوڑا ہی نہ ہے، اپنے مال کو صاف کر کر کے رکھنا، پرائے مال کا اس طرح ستیہ ناش کرنا، یہی تو قدرے تھی تمہاری، جس کو دیکھ کر کل دنیا کلمہ پڑھ کے تمہارے ساتھ کھڑی ہوتی تھی، آج یہ قدرے کھو دی تو دنیا دشمن بن بیٹھی ہے۔ حضرت عمر ایک دفعہ کھڑے ہیں، بیت المال اونٹ، قومی خزانے کا اونٹ ہے، اس نے رسی توڑی اور صحرا اور بیابان کی طرف دوڑ لگا دی۔ جیسی دوڑ لگائی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دوڑ لگائی، سامنے سے صحابی کہاں جا رہے ہو؟ کہ مسلمانوں کے قومی خزانے کا اونٹ بھاگ رہا ہے، پکڑ کے لاؤں، کہ غلام کو لے لو، کہ مجھ سے بڑا غلام کون ہے اس دھرتی پہ خدا کا، میں ہی لے کے آؤں گا۔ ایک مرتبہ خزانے میں بڑی خوشبو کا ایک برتن آیا، آپ کی بیوی کہنے لگی اے امیر المومنین میرا جی چاہتا ہے یہ خوشبو میں بیٹھوں خواتین میں، کہا نہیں نہیں تم نہیں بیٹھو گی، کہا کیوں بھروسہ نہیں ہے میری امانت داری اور ایمانداری پہ، میں لے لوں گی کیا؟ کہا نہیں نہیں اے میری زوجہ، اے میری شریک حیات، یقین ہے مجھے تجھ پہ، یقین ہے مجھے اپنے انتخاب پر، لیکن عمر یہ چاہتا ہے کہ جب تو یہ خوشبو بانٹے گی تیرے ہاتھوں پہ خوشبو لگے گی، تیرے کپڑوں پہ خوشبو لگے گی، اور عمر کو یہ پسند نہیں ہے کہ قوم کی امانت کی تیرے ہاتھوں پہ لگی ہوئی خوشبو میرے گھر میں رہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہے اقدار ہمارے اور آپ کے امانت کے۔ صحابہ نے ایک دفعہ دیکھا نبی وضو کر رہے ہیں، دوڑ کے آئے، نیچے سے نبی کا گرتے ہوئے وضو کے پانی کو دھڑا دھڑ لینا شروع کر دیا، ایک قطرہ بھی نبی کے پانی کا زمین پہ نہ گرنے دیا۔ نبی نے پوچھا کیوں لے رہے ہو، کیا ہوا، کیا چیز ہے وہ جو تمہیں یہ کام کرنے پہ مجبور کر گئی؟ ما یحملکم علی ھذا، کہنے لگے اللہ کے نبی آپ کی محبت نے بے چین کر دیا، آپ کے جسم سے لگ کے پانی گر رہا تھا، دل بیتاب ہوا، ہم پانی کو اٹھا کے اپنے جسموں پہ ملنے لگے۔ آپ نے فرمایا سنو پھر سنو، اگر محبت کا دعویٰ ہے تو میری بات سنو، سچی محبت یہ نہیں ہے کہ تم پانی لے لو، ہاں یہ بھی محبت ہے ضرور، مگر حق ادا اس سے نہیں ہوگا۔ سن لو، حق ادا جب ہوگا جب بھی بولو سچ بولنا، جب بھی بولو سچ بولنا، سچ بولنا، جھوٹ بولو گے محبت کا حق کبھی ادا نہ ہوگا۔ دیکھو جب امانت کا معاملہ آئے، امانت کو ادا کرنا، بے ایمان نہ بن جانا، بے ایمانی بھی کرو گے، سجدے بھی کرو گے، بے ایمانی بھی کرو گے، حج بھی کرو گے، بے ایمانی بھی کرو گے، اللہ سے دہاڑے بھی مار مار کے دعائیں کرو گے، یہ دونوں باتیں کبھی جمع نہیں ہو سکتی۔ پھر پیارے نبی نے فرمایا سنو سنو، اپنے پڑوسی کا خیال رکھنا، پڑوسی تم سے دکھ میں نہ آ جائے، پڑوسی کا خیال رکھنا، پڑوسی کا خیال رکھنا۔ میرے بھائیو، یہ اقدار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سکھا کے گئے ہیں۔ یہی حضرت عمر، نوجوانوں اپنی تاریخ جانو، نوجوان بہنوں اپنے اسلام کی سنہری تاریخ کا مطالعہ کرو۔ یہ ہجری سال یہی حضرت عمر کا دیا ہوا ہے، محرم صفر ربیع الاول ربیع الثانی جمادی الاول جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعدہ ذی الحجہ، یہ جو چاند کے مہینے ہیں ان کی شروعات انہی حضرت عمر بن خطاب نے کی ہے۔ یہ مجرموں کی روک تھام کے لیے جیلوں کا تصور حضرت عمر نے سب سے پہلے وجود میں لا کر دیا۔ ان جیلوں کی حفاظت کے لیے
پولیس کے محکمے کا وجود حضرت عمر نے کیا ہے، پولیس کی چھاؤنیوں کا وجود حضرت عمر سے ہوا ہے، یہ ڈاک کا نظام اس دھرتی پہ سب سے پہلے حضرت عمر بن خطاب نے لاگو کیا ہے۔ تم کہاں ہو، کہاں چلے گئے ہو؟ تمہاری جھوٹن کھا کے آج دنیا تم پہ حکومت کرتی ہے اور تمہاری ہی ایجاد کردہ چیزوں سے تم ناواقف ہو گئے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں جب مساجد میں روشنیوں کا انتظام نہیں تھا، سب سے پہلے مسجدوں میں روشنیوں کا انتظام حضرت عمر کرنے والے، مسلمانوں کے لیے کام کرنے والوں کی تنخواہوں کا اجرا کرنے والے سب سے پہلے حضرت عمر۔ حضرت عمر یوں نہیں ہے بھائیو، یہ وہ ہستی ہے جس کے حکومت میں جب پتہ چلا لوگوں میں غربت پھیل گئی ہے، اور دنیا والوں میری بات کو کان کھول کے سننا، غربت تمہارے انداز سے کبھی نہ مٹے گی، آؤ ہمارے پیغام کو لو اور سنو اور قبول کرو، تمہیں اسلام سے بہ رہے ہو، ہماری بات کو لے کر کے چل کے دیکھو، ہمارا دعویٰ ہے پوری دھرتی سے غربت کا خاتمہ ہوگا اگر محمد الرسول اللہ اور ان کے خادم اور ان کے غلام اور ان کے ساتھی اور ان کے صحابی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے طریقے کو دنیا پہ اپلائی کر دیا جائے، ایک بھی غریب اس دھرتی پہ بھوکا کبھی سو نہیں پائے گا۔ کیا کیا کہ لوگوں جو بھی بیوہ ہوگی، بہنوں کردار کو سمجھو اسلام کے، جانو آج ہم کہہ رہے ہیں کوئی بھی بیوہ اگر ہوتی ہے اسی دن سے اس کی ماہانہ پینشن باندھو، یہ عمر کر رہے ہیں، عمر پینشن باندھو، کوئی بیوہ اپنے گھر میں بھوکی نہیں رہے گی، دیکھو اس کے کتنے بچے ہیں، اس کے بچوں اور اس کے خرچے کے لحاظ سے پینشن شروع کرو۔ کوئی معذور ہاتھ کا لولا ہو، پیروں کا لنگڑا ہو، کوئی بھی معذور ہو، کسی طرح سے اپاہج ہو، جو کام نہ کر سکتا ہو، حضرت عمر حکم دیتے پینشن باندھو، کسی بھی میری حکومت میں رہنے والے معذور کو بھوکا رہنے کا کوئی مرحلہ آنا نہیں چاہیے۔ پھر ایک اور حکم جاری کرتے ہیں، میں یہ باتیں کسی کی مخالفت میں نہیں کہہ رہا ہوں، میری بات اگر کوئی پہنچا رہا ہو پہنچاؤ، میں کسی کی مخالفت میں نہیں بلکہ انسانوں کی حمایت میں کہہ رہا ہوں، انسانوں کی ترقی کے لیے کہہ رہا ہوں، انسانوں کے تقدس کی بحالی کے لیے کہہ رہا ہوں، انسانوں کی سربلندی کے لیے کہہ رہا ہوں، غریبوں کی ہمدردی کے لیے کہہ رہا ہوں، بھوکوں کی بھوکمری سے خاتمے کے لیے کہہ رہا ہوں، میں اس دھرتی پہ درد والوں کے درد کو کرب کی خاتمے کے لیے کہہ رہا ہوں، میں کسی کی دشمنی میں کوئی بات نہیں کہہ رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا عورتیں جب دودھ پلا رہی ہیں بچوں کو، اور بچے ہیں، اب ان کا خرچہ بڑھ گیا، ابھی ایک بچہ پیدا ہوا، اب بچے کا خرچہ بھی ہے، کمائی اتنی ہے نہیں، حضرت عمر نے حکم جاری فرمایا ہر بچہ، پہلے حکم اور تھا بعد میں یہ بدل کے اس طرح کیا، ہر وہ بچہ جس دن پیدا ہوگا اسی دن سے ہر پیدا ہونے والے بچے کی پینشن جاری کر دی جائے۔ بھائیو یہ ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ اور پھر خود کا کیا معاملہ، خود کا کیا معاملہ، مسجد میں جا رہے ہیں جھاڑو لگا رہے ہیں، 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا حاکم مسجد میں جھاڑو لگا رہا ہے۔ مسلمانوں تم سے تو صفے بھی سیدھی نہیں ہوتی، تم سے تو نالیاں بھی نہیں دھلتی، تم تو مؤذن رکھ کے سمجھتے ہو یہ کام اس کا ہے، پیسوں سے ہی دین پھیلتا، تو بات ہی کیا تھی۔ مسجد میں جھاڑو لگا رہے ہیں عمر بن خطاب، گلیوں میں نکل گئے صبح کو فجر کے بعد، پانی کی مشک جو چمڑے کی پہلے بازاروں میں پانی پلاتے تھے سکتا، وہ مشک کاندھے پہ ٹانگی اور آواز لگاتے پھر رہے، ماؤ بہنوں تمہارا خادم عمر آیا ہے، جس کے گھر میں پانی نہ ہو برتنوں میں پانی بھروا لو، جس کے برتن پانی سے خالی ہو گئے ہیں پر کر لو، عمر تمہارے گھروں میں پانی پہنچانے آیا۔ آج اگر ہمیں کوئی ذمہ داری مل جائے، کیا یہ انداز ہے ہمارا؟ کیا یہ دلوں کو جیتنے کا انداز ہے ہمارا؟ کبھی صبح کو نکل جاتے ان گھروں میں جن کے گھروں کے جوان جنگوں میں ہوتے، دروازے پہ جا کے دستک دیتے، بہن تیرا شوہر تو جنگ میں ہے، گھر پہ سامان کی ضرورت تو نہیں ہے، کوئی بازار سے سودا تو نہیں آنا، اگر آنا ہو تو عمر آیا ہے، عمر تیرا خادم آیا ہے، بتا کیا کیا آنا ہے،
بعض مقام پر یہ ہوتا کہ عورتیں بتا دی یہ سبزی لے آنا اتنی اتنی، یہ لے آنا اتنی اتنی، حضرت عمر جاتے بازار سے سامان لیتے بہنوں کے گھر پہنچاتے. یہ ہیں حضرت عمر کی سیرت کے اسباق. آج میرے بھائیوں ہم نے یہ راستے چھوڑ دیے، یہ ناک اونچی کر لی ہے. یقین جانے ناک کے اونچا ہونے سے کام نہیں بنتا. اللہ کے گھر میں جانے کے بعد کم سے کم یہ خیال تو ہو کہ اللہ کے گھر میں آئے ہیں، اب ہماری حیثیت سوائے بندے خدا کے کوئی اور نہیں. یہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ، یہی حضرت عمر. اللہ اکبر اللہ اکبر. میں قربان جاؤں سیرت پر. راستے میں کہیں جا رہے ہیں، نیند آنے لگی، ایک ببول کے درخت کے نیچے کنکریوں کو اکٹھا کیا اور یوں تکیہ بنا کر کے کنکریوں کا سو گئے. اللہ اکبر. دنیا میں جب انصاف پھیلتا ہے، جب اسلام اپنی حقیقی شکل میں آتا ہے، بھائیو خوف نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. روس کا ایک سفیر آ رہا تھا، اس نے دیکھا کون لیٹا، یہ پوچھا کون ہے، کہ عمر بن خطاب کا امیر المومنین کا. ہاں. تو اس نے کھڑے ہو کے 2 جملے کہے، کہ واہ عمر، ساری دھرتی کو تو نے انصاف سے بھر دیا، امن سے بھر دیا. آج دیکھ تجھے کوئی خوف اور تجھے کوئی بدامنی کا ذرا بھی شائبہ ہی نہ رہا. کس انداز میں، کس طرح اللہ کی خودی میں مبتلا ہو کر کے تو آرام کر رہا ہے. یہی حضرت عمر ہے. رات میں گشت لگا رہے ہیں. آج ہم راتوں میں جائیں، کوئی بوڑھا مل جائے، بھائیو ہمیں تو درد نہیں ہوتا، ہمارے دلوں پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. رات میں گشت لگا رہے ہیں، دیکھا کہ ایک عورت کے گھر میں بچے رو رہے ہیں. آواز دی کون؟ کا کھولو. تو کھولا، کیا ہوا، بچے کیوں رو رہے ہیں اور یہ آگ کیوں جل رہی ہے؟ کہنے لگی رات میرے بچوں کو کئی دن سے کھانے کو نہیں ہے، پتیلی رکھ دی ہے، بچوں سے سلا کر کے سلا رہی ہوں، سو جائیں گے بہانے سے. حضرت عمر نے پوچھا اچھا کیوں؟ کہا کیوں تو چھوڑو، اس عمر کی قیامت میں بات ہوگی، قیامت میں بات ہوگی. آج اگر ہم مولوی سے بھی کوئی کہہ دینا مولانا تم نے ہمارے ساتھ بہت برا کیا، قیامت میں ہوگی بات، ہم اس سے لڑنے کو تیار ہیں، مسئلے کو حل کرنے تیار نہیں. حضرت عمر کا کلیجہ پھٹنے کو آیا، کہ میری بہن یہ تو بتا عمر کا اس میں قصور کیا ہے؟ تو نے بتایا کب پتہ ہے قصور نہیں ہے. اگر اس کو اتنا بھی نہیں پتا کہ کوئی بھوکا ہے تو وہ خلیفہ بنا کیوں ہے؟ فوراً اٹھے، قومی خزانے میں گئے اور جا کر کے دروازہ کھولا، ایک بورے میں مال بھرا، کمر پہ رکھا. کمر پہ آج ہم مالدار کیا کرتے ہیں؟ پتہ چل جائے کاشی رام میں اور فلاں کالونی میں لوگ بھوکے، لے بھائی نوکر سے لے بھائی جا بانٹیے، جا کے رمضان میں کٹے بانٹ کے آ جا، جا یہ دے کے آ جا، جا یہ دے کے آ جا. اور فوٹو بھی کھنچواتے لانا، کمبل بانٹتے ہوئے، راشن کی کٹے بانٹتے ہوئے یہ کھنچوا کے لے آنا، اخبار میں چھپوا دینا. ارے اس غلط رویے نے، اس غلط کردار نے میرے اور آپ کے چہروں پہ کالا پوت دی. میرے اور آپ کے نبی کے دین کو اس نے بہت نیچا کر دیا ہے. دین کو نیچا خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں دشمنوں نے نہیں، میں نے اور آپ نے اپنے کردار سے کیا. دشمن قرآن پڑھے گا؟ نو، اسے کیا پتا قرآن میں کیا ہے، وہ مجھے تمہیں پڑھے گا، تم اور میں کیا ہے اسی سے قرآن کا اندازہ لگائے گا. اسے کیا پتا نبی کون ہے، وہ تو مجھے تجھے دیکھ کے نبی کو سمجھے گا یہ ہے نبی. بھائیو آج میں نے آپ نے دین کا بہت نقصان کیا ہے اور پھر بھی اس غلط فہمی میں ہے کہ ہم دین کے ٹھیکیدار ہیں. کمر پہ بولا رکھا. خادم نے کہا حضرت کیا کر رہے ہیں، میں چل رہا ہوں. اس نے کہا ہے قیامت میں عمر سے پوچھے گی جواب تو دے گا میں دوں گا اللہ کی. کہ جواب تو آپ ہی دیں گے، تو بورا بھی میری کمر پہ رکھا. بڑھاپا ہے، بورا کمر پہ رکھا اور لے آئے، چولہا خود جلایا، پتیلی میں سامان کھانے کا خود ڈالا اور پھر بنایا. بنانے کے بعد خادم نے کہا چلیں. کا خدا کی قسم جب تک نہیں جاؤں گا جن روتے ہوئے بچوں کو چہروں کو دیکھا تھا، جب تک ہنستا ہوا نہ دیکھ لوں گھر سے نکلوں گا نہیں. کتنے محلے میں روتے ہوئے لوگوں کو چھوڑ کے چلے جاتے ہو، کتنی سی سکتی ہوئی صورتوں کو دیکھ کے آگے نکل جاتے ہو. کتنے پڑوس میں بیمار کینسر سے تڑپ رہے ہوتے ہیں، تمہارے پیٹ کی خرابی پہ بھی دلی کے ہاسپٹل ہوتے ہیں، تمہارے پڑوس کے غریب کو رات میں ہاسپٹل بھی نصیب نہیں ہوتا. میرے پیارو واپس آؤ، اس طرف لوٹ کے آؤ. یہی
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، بات کو میں سمیٹ رہا ہوں، بات بہت لمبی ہے، میرا دعویٰ تو یہ ہے کہ عمر کی زندگی کو زندگی بھر بھی بیان کرو گے بیان نہ ہو سکے گی۔ یہ عراق کے سرکاری دورے پر گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، سرکاری دورے پر۔ اب یہ میں دوسری جو بات کہہ رہا ہوں اس کو لکھ لینا، آج کے اس جلسے کی کامیابی کی ضمانت ہوگی یہ دوسری بات۔ سرکاری دورے پر گئے، ایک بات تو میں نے وہ کہی ہے جو آپ کے اور میرے لیے ہے، جو مجھے اور آپ کو اپنی اندر کی زندگی بدلنے کے لیے ہے۔ اب میں وہ بات کہہ رہا ہوں جو حالات کو تمام ملک کے بدلنے کے لیے ہے۔ سرکاری دورے پر گئے، کتنی محبت کرتے تھے غیر مذہب والے حضرت عمر سے، اندازہ ہے آپ کو؟ آج ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ سارا ہندو ہم سے نفرت کر رہا ہے، غلط۔ آج ہم یہ سمجھ رہے ہیں ملک کا سارا ہندو ہمارا دشمن ہے، غلط۔ آج ہم یہ سمجھ رہے ہیں سارے ہندو کے دل میں زہر ہے، غلط۔ چند ایک ہندو بھی ہیں، چند ایک ہمارے منافق مسلمان بھی ہیں، نہ صرف ہندو ہے نہ صرف مسلمان ہے بلکہ چند ایک وہ ہیں، چند ایک یہ ہیں، دونوں نے مل کے نفرت کی فیکٹریاں لگائی ہیں اور اس سے ہی وہ زہر سپلائی ہو رہا ہے۔ لیکن میں سچ کہہ رہا ہوں، اس ملک میں ابھی بہت بڑی تعداد دوسرے مذہب والوں کی وہ ہے جو بہت سادہ دل ہے، جس کے دل میں ابھی تک نفرت کا زہر نہیں پہنچا ہے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، انتظامیہ میں بھی، عوام میں بھی، سماج میں بھی بہت بڑی تعداد ہے وہ کہ جن کے دلوں میں نفرت نہیں ہے، ڈر ہے۔ جس طرح ہم ان سے ڈر رہے ہیں ویسے ہی وہ ہم سے ڈر رہے ہیں۔ اگر ہم قریب ہو جائیں تو یہ ڈر ختم ہوگا اور نفرت کی فیکٹریاں چلانے والوں کی فیکٹریاں دم بخود ہو کر کے ختم ہو جائیں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کتنی محبت کرتے تھے غیر مذہب والے بھائیوں۔ سرکاری دورے پر ایران کے عیسائی آیا، پادری، اور حضرت عمر سے کہا آپ اتنے انصاف پسند ہیں، میرا ایک دلی تمنا ہے آپ نماز میرے چرچ میں پڑھ لیجیے چل کے۔ سوچئے آج آپ کو ڈر لگ رہا ہے نماز پڑھتے ہوئے راہوں پر؟ قصور کس کا ہے؟ جنہیں محبت کا پتہ نہیں تھا ان سے شکوہ کیوں ہے؟ جنہیں قرآن کا نہیں پتا ان سے شکایت کیوں ہے؟ جنہیں محمد اور صحابہ محمد کا نہیں پتا ان سے مت کرو شکایت، خود سے کرو کہ وہ جامع قرآن، وہ شربت محمد، وہ شربت محبت، وہ پیغام شربت، وہ پیغام محبت کا ہم ان کو دے نہ سکے، ورنہ پیغام تو وہی ہے جو عمر نے دیا تھا، آج بھی وہی۔ حضرت عمر نے کہا نہیں میں نہیں پڑھوں گا۔ کہا کیوں؟ کہا نہیں پڑھوں گا، اگر میں نے تیرے چرچ میں نماز پڑھ لی تو میرے بعد مسلمان اس چرچ پہ قبضہ کر لیں گے، یہ سوچ کر کہ عمر جیسی ہستی نے اس میں نماز پڑھی تھی۔ پادری گر گیا، کہا کیا کہہ رہی ہو؟ کہا نہیں پڑھوں گا، یہی ہے میری تمنا۔ کہا اگر یہ بات ہے تو لو، یہ میرے پیچھے میری قوم کھڑی ہے، پڑھاؤ کلمہ۔ اب یہ چرچ نہیں مسجد بنتی ہے، اب تو پڑھو گے۔ کہاں ہو تم؟ کون سی زندگی جی رہے ہو؟ کون سی بزدلی کی زندگی ہے ہماری اور آپ کی؟ گھروں میں بیٹھ کے چرچے کرنے سے حالات نہیں بدلیں گے، گھروں میں بیٹھ کر کے فکرے کرنے سے حالات نہیں بدلیں گے۔ نکلو باہر، وہ پیغام جس نے دشمنوں کے دلوں کو جیتا تھا دو آج۔ میں سلام کرتا ہوں اس ملک کی بہنوں کو جنہوں نے آج ہم سے قدم آگے نکال دیا ہے اس کام۔ سلام ہے میرا ان کو، سلیوٹ ہے میری ان کو، قدر ہے میرے دل میں ان کی اور پوری امت۔ اور میں سچ کہتا ہوں اور بہنوں پر آج نبی بھی اپنے قبر مبارک میں فخر محسوس کر رہے ہوگے کہ میری امت کی بہنوں نے میرے پیغام کو پہنچایا۔ کیا ہے وہ پیغام؟ اللہ کا قرآن کبھی کسی مسئلے کو چھوڑتا نہیں ہے۔ دو کیٹیگری قرآن نے کی ہیں، سورہ ممتحنہ گھروں میں جا کے پڑھ لینا۔ آج کے حالات کا نقشہ کھول دیا ہے اللہ نے، اور عمر کی سیرت کے آج صدقے رب نے میرے دماغ میں یہ بات ڈالی
ایک بات بیچ میں اور بتا دوں، 4:15 تک میں بات ختم کر دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جس راستے کو اپنایا تھا، یہ بات بہت ضروری ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں، گورنر کے بیٹے میں اور فقیر کے بیٹے میں حضرت عمر نے فرق ختم کر دیا تھا۔ کوئی فرق نہیں ہے، نہ گورنر کا بیٹا نہ فقیر کا بیٹا، سب برابر۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ مصر کے گورنر ہیں، ان کے بیٹے نے ایک مصری قبطی سے کہا چلو گھوڑا دوڑاتے ہیں، دوڑانے لگے، جیسے ہی دوڑ لگانے لگے مصری آگے نکل گیا۔ گورنر مصر حضرت عمر بن عاص کے بیٹے نے اٹھا کے کوڑے مارے، جیسے ہی کوڑے مارے وہ مصری قبطی، مسلمان نہیں قبطی، فوراً مدینے آیا اور آواز لگائی، مدینے کی باؤنڈری پر آتے ہی واہ اسلاما، واہ اسلاما، ہائے اسلام کے ماننے والوں کہاں ہو تم؟ حضرت عمر نے فوراً آدمی بھیجا، لے کے آؤ، کون ہے یہ؟ آیا، بتایا ایسے ایسے مجھے مارا گیا ہے۔ حضرت عمر نے فوراً خط لکھا، بلاؤ گورنر اور اس کے بیٹے دونوں کو بلاؤ۔ دونوں کو بلایا گیا، تحقیق کی، بات صحیح نکلی۔ یوں حضرت عمر نے اپنی مسند پہ بیٹھے بیٹھے کوڑا پھینکا اور اس مصری قبطی غلام کو کہا لے، اور یہ گورنر کا جو بیٹا کھڑا ہے مار، جتنے کوڑے تیرے لگے تھے اتنے ہی کوڑے اس کے مار۔ میرے نبی کے دین میں، میرے نبی کی شریعت میں گورنر کے بیٹے اور فقیر کے بیٹے میں انصاف میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آج محلداروں، تمہارے بیٹوں کے گناہ چھپ جاتے ہیں، سمجھتے ہو گناہ نہیں ہوتے، جرائم ہوتے ہیں، جرائم نہیں ہوتے۔ غریب کر لے تو واویلا، مالدار کرے تو البیلا ہو گیا۔ وہ یہ تفریق ختم کرو۔ جب وہ مار چکا، حضرت عمر نے کہا اس کے باپ کے سر پہ بھی کوڑا رکھ۔ پتا ہے کون ہے وہ؟ حضرت عمر بن عاص، نبی کے وہ صحابی، ہزاروں حدیثیں ان سے مروی۔ حضرت عمر نے کہا اس کے سر پہ بھی کوڑا رکھ۔ حضرت عمر بن عاص گورنر مصر آگے ہوئے، امیر المؤمنین میری خطا کیا ہے؟ کہ تیری خطا یہ ہے کہ تو نے اپنے بیٹے کو شہری ہے تربیت نہیں کی ہے، اس کو سمجھایا نہیں ہے، تو اگر روکتا تو یہ ایسا نہ ہوتا۔ حضرت عمر بن عاص گورنر مصر نے کہا اللہ اکبر، اے عمر بن خطاب امیر المؤمنین، رب کعبہ کی قسم، اگر یہ مقدمہ میرے پاس آتا میں بھی یہی فیصلہ کرتا جو آپ نے کیا۔ بھائیو، یہ مٹاؤ چیزیں۔ آج میں اگر پوری داستان سناؤ نہیں ہوگی پوری، یہ چند ایک باتیں دیے، پڑھو، سنو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی پوری کہانیاں، پورے واقعات، پوری سیرت، پوری زندگی۔ اور جب عمر کا حال یہ ہے تو پھر استاد عمر کا حال کیا ہوگا؟ ان کو پڑھو، نبی اکرم کو پڑھو، امام الانبیاء کو پڑھو۔ تم کون سی دنیا کے باشندے ہو؟ تمہیں کرکٹ تو یاد ہے، تمہیں سب کچھ یاد ہے، لیکن تمہیں نبی کی سیرت، عمر کی سیرت، نبی کی زندگی، عمر کی زندگی یاد نہیں۔ قرآن کہتا ہے آج کے حالات میں آخری رہنمائی، عسى الله أن يجعل بينكم مودة ورحمة۔ آیت مس ہو رہی ہے تھوڑی۔ اللہ کہتا وہ جو تمہاری دشمنی کا اعلان کر چکے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ ان کے اور تمہارے درمیان محبت کا رشتہ قائم کر دے۔ دیکھو قرآن کہہ رہا ہے، یہ بات میری نہیں ہے۔ اگلی آیت 8ویں میں کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين۔ اللہ فرما رہا ہے میں تمہیں نہیں روک رہا ہوں ان لوگوں سے جو تمہارے دین کے معاملے میں تمہیں کچھ نہیں کہہ رہے ہیں اور دین کی بنیاد پہ تمہیں گھروں سے نکالنے کی بات بھی نہیں کر رہے ہیں۔ واہ میرے اللہ، تو نے تو آج کی بات بھی قرآن میں رکھی ہے۔ یہی باتیں تو ہو رہی ہیں آج۔ اللہ کہہ رہا میں تم سے نہیں منع نہیں کر رہا ہوں، کس بات کے لیے؟ کہ جو تم سے تمہارے دین میں جھگڑا نہیں کر رہے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالنے کی بات نہیں کر رہے،
ہندوستان کی غیر مسلموں کی 80% اکثریت یہی ہے. میرے بزرگ بیٹھے ہیں, معاف کرنا, میں وہ بات کہہ رہا ہوں جو حقیقی ہے. ایسے ہی ہے. اللہ کہہ رہا کیا کرو, تبرہم, بھلائیاں کرو, ان کے ساتھ احسان کرو, ان کی خدمت کرو, ان کو اپناؤ, انصاف کرو ان کے ساتھ. اس بنیاد پر کہ وہ تمہارے مذہب کے نہیں ہیں نا انصافی مت کرو. کیوں؟ ان اللہ یحب المقسطین, اللہ تعالیٰ تو انصاف کرنے والوں سے بہت پیار کرتا ہے. یہ اللہ نے آج کے ماحول میں اپنے آپ کو بنانے کے ساتھ ساتھ ان بھائیوں کے لیے فارمولہ بتا دیا کہ ان سے خدمت کا معاملہ کیا جائے. بیماری میں, پریشانی میں, محتاجگی میں, بھوکمری میں, فقیری میں, کسی طرح کے ظلم میں, ہر اس انسان کے ساتھ مسلمان کو کھڑا ہونا چاہیے جو اس کے دین میں دستدرازی نہیں کرتا اور اس کے گھر کے نکالنے کی بات نہیں کرتا. کا نمبر 2, ایک کیٹیگری وہ ہے جو بہت تھوڑی ہے. انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين ويخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. ایک کیٹیگری وہ ہے جو تمہارے دین کی دشمن بن گئی, تمہارے گھروں سے نکالنے کے لیے اپنے کمر باندھ لی ہے, اور انہی کے ساتھ تمہارے بھی کچھ لوگ لگ گئے ہیں جو اس میں مدد کر رہے ہیں. فرمایا ان سے دوستیاں مت لگانا, ان کے لیے وہی دعا والا راستہ اپنانا, دوستیاں نہ لگانا. سنو, اگر دوستیاں لگاؤ گے تو اللہ کہہ رہا ہے یہ ظالم ہیں جو دوستیاں کر رہے ہیں. 80% پہ محنت کرو خدمت کے ذریعے. آج کورونا وائرس کا ڈر ہے نا, 1 منٹ کی عیسوی بتا دوں, کورونا وائرس آ گیا, ڈر کے مارے برا حال, ہاتھ دھو لو, یہ کر لو, گندگی نہ ہو, قربان جاؤ نبی پر. تم نے, میں نے کبھی اپنے برادران وطن کو دین, وضو, نماز, اذان بتائی کہاں ہے؟ کون سا ایسا کام ہے جو نبی نے, صحابہ نے اور اولیاء کرام نے بتانے سے چھوڑ دیا ہو؟ بھائیو, صبح اٹھنے سے لے کے رات کے سونے تک فرمایا جب اٹھو ہاتھ کو منہ میں نہ ڈالنا, ہاتھ سے کچھ نہ کھانا. نبی کی حدیث, سب سے پہلے ہاتھوں کو 3 یا 7 بار دھو لینا. نہ جانے تمہارے ہاتھ نے رات کہاں گزاری, یہ نبی فرما رہے ہیں ہاتھوں کو دھو لینا. آج دنیا کہہ رہی ہے دھو لو تو ڈر کے دھو لیا. نبی کے کہنے پہ دھوتے ہاتھ بھی صاف ہوتے, نبی کے سنت پہ عمل کرنے کا ثواب بھی ملتا. 5 بار وضو. بلاؤ مسجدوں میں 80% برادران وطن کو. ہمیں یہ غلط فہمی ہے کہ غیر مسلم اور ہندو مسجد میں نہیں آ سکتا. نبی تو مسجد میں بلاتے تھے. نبی کی مسجد میں ہی نہیں, دیکھو جا کے جنت کی کیاریاں جن کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے, ان ریاض الجنہ کے ساتھ جو پلر ہے, تھم ہے, ان میں سے ایک کا نام ہے ستون وفود. وہ جو باہر سے قافلے آتے تھے, مسلمان ہوئے ہندو ہوں, نبی مسجد نبوی میں ہی نہیں ریاض الجنہ میں اس ستون کے پاس بیٹھ کے ان سے ملاقات کرتے تھے. آج ہم نے ایسا نفرت کا وائرس خود بھی پھیلایا ہے. ہم ان کو بلانا نہیں چاہتے. بلاؤ, طے کرو آج سے ہم انہیں اپنا وضو بتائیں گے. بھائیو, ہم آتنکوادی نہیں ہیں, ہم دہشت گرد نہیں ہیں, ہم بدامن نہیں ہیں, ہم فسادی نہیں ہیں, ہماری مسجد کوئی دہشت گردی کے اڈے نہیں ہیں. آؤ دیکھو, آؤ مسجدوں میں دیکھو, 20-20, 25-25 بھائیوں کو بلا کے انہیں وضو کر کے دکھاؤ, نماز پڑھ کے دکھاؤ, اذان دے کے دکھاؤ, انہیں ترجمے بتاؤ. دیکھنا جب مسجد سے وہ بھائی باہر نکلے گا انشاءاللہ نفرت کا زہر بجھ چکا ہوگا. ہم مسلمانوں سے نبی نے کہا وضو میں 13 سنتیں ہیں, خلال کر لینا. خلال بھول گئے, خلال وضو جلدی سے کر لیں. نبی نے فرمایا جب کونیت ہو تو پانی یوں لانا تاکہ یہاں کے کیٹاڑو آ کے سارے یہاں گر جائیں. 3 بار دھونا. 5 بار جب وضو کرو تو کلی بھی کر لینا 3 بار. ناک میں پانی ڈال کے سنکوی لینا.
مسا بھی کر لینا, پیچھے گردن کا مسا بھی کر لینا, گھر کے بستر کو بھی جھاڑ لینا, صبح اٹھو تو جھاڑ کے رکھ دینا, گھر کے صحن کی, گھر کے برتنوں کی, گھر کے بستروں کی, گھر کے باہر راستے کی, گھر کی ایک ایک چیز کی صفائی رکھنا. بھائیو, اسلام مذہب میں واحد مذہب ہے جس نے صفائی کو مذہبی لباس پہنایا ہے. باقی دنیا کے کسی مذہب میں مذہبی لباس اس صفائی کو نہیں پہنایا گیا.